السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم غیب کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں؟ اللہ ذوالجلال نے سورۃ اعراف آیت نمبر 188 میں سارا ہی مسئلہ حل کر دیا علم غیب کا۔ فرمایا، میرے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، یعنی جتنا نفع اور نقصان مجھے اللہ پہنچائے بس وہی پہنچ سکتا ہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اللہ کی نافرمانی سے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ان کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی بچیاں خوشی میں دف بجا کر نغمے گانے لگیں اور جنگ بعاث کے کارنامے اور ترانے پڑھنے لگیں۔ گاتے گاتے انہوں نے کہا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل یعنی آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہ بات نہ کہو اور پہلی باتیں کہو جو کہہ رہی تھی۔ پیارے ناظرین، قرآن کی آیت اور اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ ان کے بعد باقی سب کا مسئلہ تو خود ہی حل ہو گیا۔ حضرت علی حجویری نہ داتا ہے نہ عالم الغیب ہے، نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد۔ بابا فرید الدین شکر گنج نہیں ہے، یعنی خزانے بخشنے والا نہیں ہے، نہ زندگی میں تھا اور نہ مرنے کے بعد۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، ناکسانرا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا صحیح عامل بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔